جادو کی علامات اگر کسی شخص پہ جادو ہو گیا اور بہت ہیوی سلفی علم ہے کہ ہم پریشان ہو جائے اس کا حل، تو مجھے بتائیں ہیوی جادو کی کیا علامات ہیں؟ دیکھیں مرد عورت دونوں پہ؟ جی ہر حوالے سے جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی آنکھیں بوجھل ہو جائیں گی، دوسرے نمبر پر اس کا سر جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا، سر چکرانے لگے گا، تیسرے نمبر پر یہ کندھے جو ہیں اس کے یہ بوجھل ہو جائیں گے، اور چوتھے نمبر پر اس کے اندر سستی پیدا ہو جائے گی، وہ کوئی بھی کام کرنا چاہے گا تو اس کا کام کرنے کو جی نہیں چاہے گا۔ پانچویں علامت یہ ہے کہ اس کے اندر چڑچڑا پن جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا۔ چھٹے نمبر پر یہ ہے کہ اس کے جسم کے یہ جو ٹانگیں وغیرہ ہیں یہ جواب دے جائیں گے، یہ حرکت نہیں کر سکیں گے۔ یہ وہ علامات ہیں، یعنی گھر کے اندر رہے گا اطمینان و سکون کی کیفیت اسے نصیب نہیں ہوگی، گھر کے باہر رہے گا تو اسے اطمینان اور سکون کی کیفیت نصیب نہیں ہوگی۔ یہی وہ جادو کی بنیادی علامات ہیں، اور یہ جادو جو ہے یہ بلا درجے کا جادو ہے جس کے اندر یہ والی علامات پائی جائیں کہ وہ کوئی اٹھنا چاہتا ہے تو اٹھنے کو جی نہیں کرے گا، کام کرنا چاہتا ہے تو کام کرنے کو جی نہیں کرے گا۔ ہاں اگر کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جس طرح کے تلاوت کلام پاک ہوتی ہوئی تو اس کے دل میں ایک بیزاری کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی۔ اچھا، دین سے بیزاری پیدا ہو، ظاہر سی بات ہے، یہ جادو کی علامات ہیں۔ اگر یہ علامات اس کے اندر پائی جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جادو ہو چکا ہے، اور اس کے جادو کو حل کروانے کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ قرآن مجید کی خود بھی کر سکتا ہے، اگر خود نہ کرنا چاہے یا جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ اس کو عارضہ ہے تو وہ کسی اور سے رہنمائی بھی لے سکتا ہے کہ جو اس کی علامات کو بخوبی جانتا ہو۔ آج کے دور میں ہمارے ہاں ہر بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس حوالے سے ماہر گرداننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس حوالے سے ہمیں بھی سوچ و وچار کرنے کی ضرورت ہے۔ جو جس فیلڈ میں مستند ہو، اتھینٹک ہو، ہمیں اسی سے ہی رابطہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل ہمارے ہاں عورتیں ہم دیکھتے ہیں، عورتیں زیادہ تر عاملوں اور سلفی لوگوں کے پاس زیادہ جاتی ہیں، آپ نے بھی نوٹس کیا ہو۔ کیا یہ عورتوں کا جانا اور پھر ان کا ناجائز خواہشیں رکھنا، ابھی ریسنٹلی لاہور میں ایک ماں نے اپنے 3 بچے قتل، جی آپ کا پروگرام بھی میں نے دیکھا تھا اس پر۔ جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی کسی عامل کا ہاتھ ہے؟ کیونکہ کئی رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ وہ جو اس کا ہسبینڈ تھا اور وہ عورت وہ ایک عامل کے پاس جاتے تھے۔ کیا یہ عاملین اتنے شیاطین کے قبضے میں ہوتے ہیں کہ آپ سے آپ کے بچے قتل کروا دیتے ہیں؟ جی ہو سکتا ہے جی ایسا ہوا ہو جس طرح کہ بھی آپ بتا رہے ہیں صحیح، لیکن اس نہج پر پہنچنا، اس انتہا پر پہنچنا کہ بندہ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا رویہ، ایسا سلوک کرے، یہ تو انسانیت کو شرما دینے والی بات ہے جی، کہ ماں جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کرے، یہ تو کسی صورت بھی ہم نے کبھی ایسا سنا بھی نہیں ہے جی، اور ایسا کبھی ہوا بھی نہیں ہے جو یہ والا انسیڈنٹ ہوا ہے۔ اللہ پاک ہر ایک کے بچوں کی حفاظت کرے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے، میں ہمیشہ لوگوں کو عاملین کے پاس جانا درست ہے؟ میں اس حوالے سے ایک بات عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، عاملین کے پاس جائیں، کسی پیر فقیر کے پاس جائیں۔ آپ کبھی بھی اپنی خاتون کو اکیلے مت جانے دیجیے۔ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے خود جائیں، پیر فقیر کے پاس جانا ہے خود جائیں، عامل کے پاس جانا ہے خود جائیں۔ دوسرے نمبر پر ڈاکٹر نے چیک اپ کرنا ہے جی، علیحدہ روم ہے جی، علیحدہ روم کیوں ہے؟ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، بلکہ میں پہلے محرم ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، ہمیں چاہیے کہ ایسے معاملات میں دیکھیں جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے تب تک اصلاح نہیں ہوگی۔ پیر فقیر کے پاس جائیں خود جائیں، ان کو اکیلے مت جانے دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ عامل کے پاس جانا ہے خود جائیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عامل کی تصدیق کر لی جائے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ تصدیق کیسے کی جائے گی، تصدیق کا طریقہ کار ہے۔ آپ اس عامل کو دیکھیں، اس کی وضع قطع شریعت کے مطابق ہے۔ سیکنڈلی، کیا وہ نمازیں، روزے، ان تمام چیزوں کا پابند ہے؟ تیسرے نمبر پر اس کے گھر والے جو ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ 3 علامات یاد رکھیں۔ ایک بار میں پھر عرض کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کی وضع قطع حلیہ دیکھیں، کیا اس سے سمیل وغیرہ تو نہیں آ رہی؟ کیونکہ جو شیطانی عملیات کرنے والے ہیں ان کے پاس آدمی بیٹھ نہیں سکا، انتہا درجے کی بوئیں آتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ دیکھیں نماز روزہ کی پابندی کرنے والے، اوکے۔ تیسرے نمبر پر اس کے گھر والوں سے پوچھیں واقعتاً یہ عامل ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد پھر آپ اس کے بعد جا سکتے۔ اگر کسی کے اندر ان 3 میں سے ایک بھی صفت نہیں پائی جا سکتی تو بڑے ادب سے عرض ہے وہ آدمی عامل نہیں ہے، وہ پرلے درجے کا دھوکے باز ہے، اور آپ نے کبھی بھی اس کے پاس نہیں جانا۔ دیکھیں ہمارا دین زندگی کے ہر حوالے سے ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ کی ذات ببرکات فرماتی ہے آپ کو کوئی عذر پیش آ گیا، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ جن کو جادو ہو گیا ہو، اللہ کی دعا جو ہے یہ مومن کے لیے ہتھیار ہے۔ جادو توڑنے کے لیے کوئی مجرب بتا دیں۔ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں،
جادو توڑنے کے لیے مجرب طریقہ کار یہ ہے کہ اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، دعا سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے گھر کے اندر تلاوت کلام پاک کا اہتمام کروائیں، بچوں کو بلائیں، گھر والے بیٹھیں، جہاں پر تلاوت کلام پاک کی جائے گی وہاں پر رب کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور جس گھر میں تلاوت کلام پاک کی جائے گی اللہ پاک اس گھر کو ہر قسم کے شیطان، نظر بد، جادو، حسد سے محفوظ فرمائے گا۔ تیسرے نمبر پر رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کریں، آیت الکرسی پڑھیں اور پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے جسم پر پھیر لیں۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیمات عطا فرمائی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کثرت کے ساتھ پڑھیں اور پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار دیں۔ آخری بات یہ ہے یا سلام، اللہ کا ایک نام، ایک تسبیح لیں اور تسبیح پر یا سلام کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں۔ جو آدمی یا سلام کثرت کے ساتھ پڑھے گا اللہ پاک اسے جادو، نظر بد، جنات اور حسد سے محفوظ فرمائے گا۔ جی